بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثاني عشر أفعال المدح والذم وهي أربعة. الأول نعمة، أصله نعم بفتح الفاء وكسر العين، فكسرت الفاء إتباعا للعين ثم أسكنت العين للتخفيف فصار نعمة وهو فعل مدح. 12ویں نوع افعال المدح والذم، افعال مدح اور ذم، وہی اربعۃ اور وہ چار ہیں۔ الاول پہلا نعمہ ہے، اصلہ اس کی اصل، نعیمہ ہے فا کے فتح اور عین کے کسرہ کے ساتھ، فکسرت الفاء پس کسرہ دے دیا گیا فا کو، اتباعا للعین عین کے تابع کرتے ہوئے، ثم اسکنت العین پھر ساکن کر دیا گیا عین کو، للتخفیف تخفیف کے لیے، فصار نعمہ پس نعمہ ہو گیا، اور یہ فعل مدح ہے۔ افعال مدح اور ذم چار ہیں، ان میں سے پہلا نعمہ ہے۔ نعمہ اصل میں تھا نعیمہ، یعنی فا کلمے کا فتح اور عین کلمے کا کسرہ، نعیمہ۔ اس کے بعد فا کو عین کے تابع کرتے ہوئے کسرہ دے دیا گیا تو نعیمہ ہو گیا، نعیمہ۔ پھر اس کے بعد عین کو ساکن کر دیا گیا تاکہ تخفیف ہو جائے تو نعمہ ہو گیا۔ یہ نعمہ فعل مدح ہے۔ افعال مدح و ذم چار ہیں۔ پہلا نعمہ ہے، اصل میں تھا نعیمہ، فا کے فتح اور عین کے کسرہ کے ساتھ، اس کے بعد عین کے تابع کرتے ہوئے فا کو کسرہ دیا تو نعیمہ ہو گیا۔ اس کے بعد تخفیف کی غرض سے عین کو ساکن کیا تو نعمہ ہو گیا۔ یہ نعمہ فعل مدح ہے۔ وفاعله قد يكون اسم جنس معرفا باللام مثل نعم الرجل زيد، فالرجل مرفوع بأنه فاعل نعمة، وزيد مخصوص بالمدح مرفوع بأنه مبتدأ، ونعم الرجل خبره مقدم عليه، أو مرفوع بأنه خبر مبتدأ محذوف وهو الضمير تقديره نعم الرجل هو زيد، فيكون على التقدير الأول جملة واحدة وعلى التقدير الثاني جملتين۔ ترجمہ، وفاعلہ اور اس کا فاعل قد یکون کبھی ہوتا ہے اسم جنس معرف باللام، جیسے نعم الرجل زید، بہترین ہے آدمی زید، فالرجل پس رجل مرفوع ہے بئی طور کہ وہ نعمہ کا فاعل ہے، اور زید مخصوص بالمدح ہے، مرفوع ہے بئی طور کہ وہ مبتدا ہے، اور نعم الرجل اس کی خبر ہے، مقدم علیہ اس پر مقدم ہے، او مرفوع یا مرفوع ہے بئی طور کہ وہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، وہو الضمیر اور وہ ضمیر ہے، تقدیرہ اس کی تقدیر ہے، نعم الرجل ہوا زید، بہترین آدمی ہے وہ زید، فیکون پس یہ ہوگا، علی التقدیر الاول پہلی صورت پر، جملتاً واحدتاً ایک جملہ، وعلی التقدیر الثانی جملتین اور دوسری صورت پر ہوں گے دو جملے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاعلہ، یہ جو نعمہ ہے اس کا فاعل تین قسم پر ہوتا ہے۔ نمبر ایک، کبھی اس کا فاعل اسم جنس معرف باللام ہوتا ہے، جیسے نعم الرجل زید، اس میں الرجل نعمہ کا فاعل ہے، اسم جنس ہے اور معرف باللام ہے، اور رجل کا مرفوع ہونا اس وجہ سے ہے کہ وہ نعمہ کا فاعل ہے۔ اس کے بعد جو زید ہے یہ مخصوص بالمدح ہے، اور اس کے مرفوع ہونے میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، یہ مبتدا ہے اور نعم الرجل اس کی خبر مقدم ہے۔ نمبر دو، یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، مبتدا محذوف ہوا ضمیر ہے، اصل میں ہے نعم الرجل ہوا زید، اس میں زید خبر ہے، اس کا مبتدا ہوا محذوف ہے۔ تو یہاں پر دو صورتیں ہو گئیں۔ نمبر ایک، زید کا مرفوع ہونا مبتدا ہونے کی وجہ سے ہے۔ نمبر دو، زید کا مرفوع ہونا خبر ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر زید کا مرفوع ہونا مبتدا ہونے کی وجہ سے ہو تو نعم الرجل زید ایک جملہ ہوگا، اور اگر زید کا مرفوع ہونا خبر ہونے کی وجہ سے ہو تو اس صورت میں یہ دو جملے ہوں گے، نمبر ایک نعم الرجل اور نمبر دو ہوا زید۔ تو یہاں تک مطلب یہ ہوا کہ نعمہ کا فاعل تین قسم پر ہوتا ہے۔ نمبر ایک، کبھی اس میں جنس معرف باللام ہوتا ہے، جیسے نعم الرجل زید، اس میں الرجل نعمہ کا فاعل ہے اور معرف باللام ہے، اس میں جنس ہے۔ رجل کا مرفوع ہونا اس وجہ سے ہے کہ یہ نعمہ کا فاعل ہے۔ زید مخصوص بالمدح ہے، اس کا مرفوع ہونا کیوں ہے؟ دو احتمال ہے۔ نمبر ایک، یہ مبتدا ہے اور نعم الرجل اس کی خبر مقدم ہے۔ نمبر دو، یہ خبر ہے مبتدا محذوف ہوا کی، جو کہ محذوف ہے، اصل میں ہے نعم الرجل ہوا زید، اس میں زید خبر ہے مبتدا محذوف ہوا کی۔ تو یہاں پر دو صورتیں ہو گئیں۔ نمبر ایک، زید کا مرفوع ہونا اس وجہ سے ہے کہ یہ مبتدا ہے،
اور نمبر 2 اس کا مرفوع ہونا اس وجہ سے ہے کہ یہ خبر ہے۔ اگر مرفوع ہونا اس وجہ سے ہو کہ زید مبتدا ہے تو پھر نعم الرجل ایک جملہ ہوگا، نعم الرجل زید ایک جملہ ہوگا، اور اگر اس کا مرفوع ہونا اس وجہ سے ہے کہ یہ خبر ہے مبتدا محذوف ہوا کی، تو اس کا تو یہ اب 2 جملے ہو جائیں گے، نعم الرجل اور ہوا زید۔ وقد يكون فاعله اسما مضافا إلى المعرف باللام نحو نعم صاحب الفرس زيد، وقد يكون ضميرا مستترا مميزا بنكرة منصوبة مثل نعم رجلا زيد، والضمير المستتر عائد إلى معهود ذهني۔ ترجمہ: وقد يكون اور کبھی ہوتا ہے فاعلہ اس کا فاعل اسما مضافا إلى المعرف باللام، اسم جو مضاف ہوتا ہے معرف باللام کی طرف، جیسے نعم صاحب الفرس زید، اچھا ہے گھوڑے والا زید۔ وقد یکون اور کبھی ہوتا ہے اس کا فاعل ضمیراً ایسی ضمیر مستتر پوشیدہ ممیزاً جس کی تمیز لائی جاتی ہے بنکرۃ منصوبۃ نکرہ منصوبہ کے ساتھ، مثلو جیسے نعم رجلا زید بہترین ہے آدمی زید، والضمیر المستتر اور ضمیر مستتر عائد الی معہود ذہنی لوٹتی ہے معہود ذہنی کی طرف۔ مطلب ہے کہ نعمہ کے فاعل کی دوسری قسم یہ ہے کہ اس کا فاعل کبھی اسم ہوتا ہے جو معرف باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے نعم صاحب الفرس زید، اس میں اگر نعمہ کا فاعل صاحب الفرس ہے، اسم ہے جو معرف باللام الفرس کی طرف مضاف ہے۔ نمبر 3 کبھی اس کا فاعل ضمیر مستتر ہوتی ہے جس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہوتی ہے، نعم رجلا زید، اس میں نعمہ کا فاعل نعمہ کے اندر پوشیدہ ضمیر ہے اور اس کی تمیز رجلا نکرہ منصوبہ ہے۔ اور ایک فائدہ بیان کیا کہ ضمیر مستتر معہود ذہنی کی طرف لوٹتی ہے، وہ مثلا زید ہوتا ہے جو ذہن میں موجود ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کبھی نعمہ کا فاعل دوسری قسم یہ ہے کہ وہ اسم ہوتا ہے جو معرف باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے نعم صاحب الفرس زید، اس میں نعمہ کا فاعل صاحب ہے جو اسم ہے المعرف باللام الفرس کی طرف مضاف ہے۔ نمبر 3 کبھی نعمہ کا فاعل ضمیر مستتر ہوتی ہے جس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہوتی ہے، نعم رجلا زید، اس میں نعمہ کا فاعل ضمیر مستتر ہے جس کی تمیز رجلا نکرہ منصوبہ ہے، اور ضمیر مستتر معہود ذہنی کی طرف لوٹتی ہے جو ذہن میں موجود ہوتا ہے، مثلا وہ زید ہوتا ہے۔